سردار صاحب 1990 کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر جس طرح نواز شریف صاحب کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، نواز شریف صاحب نکل جاتے ہیں، بے نظیر صاحبہ آتی ہیں، ان کا ایک دور گزرتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب 1997 میں 2 تائی اکثریت سے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں اس وقت NWFP کا۔ تو اس وقت کی کچھ تھوڑی سی میموریز بتائیں کہ میاں صاحب کتنی توجہ دیتے تھے خیبر پختونخوا، یا آج کا خیبر پختونخوا اس وقت کا NWFP، تو کیا ترجیحات ہوتی تھی NWFP کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہم تاریخ کی بات کریں، میں آپ کو 1 منٹ آپ کو لینا چاہوں گا کہ 1990 میں میاں نواز شریف ایک نوجوان بھی تھے، اور پاکستان کے بارے میں ان کے بڑے شاندار اور اعلیٰ خیالات تھے۔ وہ سمجھتے کہ پاکستان کو ایک جدید ملک ہونا چاہیے، اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی ماڈرن ہونی چاہیے، اور اس کے اندر نہ صرف اس کو ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے خطے میں بھی اور عالم میں بھی اس کا اچھا مقام ہونا چاہیے۔ ہماری اقتصادی حالت اس وقت بڑی شدید خراب ہوتی تھی، اس وقت بھی بڑی خراب تھی۔ یوں آپ یقین کریں کہ ہمارا جو ہمارے پاکستان کے جو ریزروز ہوتے تھے وہ بلینز میں نہیں ہوتے تھے، وہ ملینز میں ہوتے تھے، there were few 100 millions آپ کہہ لیں۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑے جذبے سے کام کیا اور بڑے مشن سے کام کیا، بڑی ریفارمز کی، اور خاص طور پر جو اکنامک ریفارمز اس زمانے میں آئی ہیں، وہ اس وقت کے جو صدر تھے غلام اسحاق خان، وہ ان کی مرضی کے خلاف آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اس سٹیٹس کو سے باہر نکلے، کیونکہ وہ سٹیٹس کو کے آدمی تھے۔ تو نواز شریف صاحب سٹیٹس کو توڑنا چاہ رہے تھے، تو بڑی انہوں نے شاندار اصلاحات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پہ اس وقت غلام اسحاق خان یہ ظلم نہ کرتے، اور وہ ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا، اگر وہ نہ کرتے تو آج کا پاکستان بالکل مختلف ہوتا، اور آج کا میاں نواز شریف بھی بالکل مختلف ہوتا۔ اب میں واپس آتا ہوں آپ کے 99 میں مجھے انہوں نے چیف منسٹر بنایا۔ ہماری صوبے میں جو عددی تعداد تھی وہ واضح اکثریت تو نہیں تھی، لیکن ہم لارجسٹ پارٹی تھے، اور اس طرح ہماری عوامی نیشنل پارٹی سے مل کر ہم نے ایک کولیشن حکومت بنائی۔ وہ بڑا چیلنجنگ ٹائم بھی تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے پورے دنیا سے ہمارے خلاف بڑا سخت ری ایکشن آیا ہوا تھا، اور ساری دنیا کی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ پاکستان کے بڑے خلاف ہو چکے تھے، اور ہمارے تمام امدادی پروگرام جو تھے، جو پائپ لائن کے اندر بھی تھے، ان کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ تو اس طرح پاکستان اکنامک سکویز میں آ گیا تھا، اس کا گلا تقریباً اس کی گردن میں رسی ڈالی جا چکی تھی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اور ہم سب نے مل کر اس کو ملک کو کم از کم ایک قوت ضرور دی تھی، ان کو ایک جذبہ تھا کہ وہ ایک کہتے ہیں وہ بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا پاکستانی قوم کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب ہمارے صوبے کے ساتھ بڑا ان کا اچھا تعلق رہا، ہمیشہ وہ یہاں پہ وزٹ کرتے رہتے تھے، اور پھر جو یہاں کے جو سیاسی قوتیں ہیں، جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، خان عبدالولی خان ہے، اور بلوچستان میں اچکزئی صاحب ہیں، اور اکبر بگٹی صاحب ہوا کرتے تھے، عطا اللہ مینگل ہوتے تھے، اس طرح سندھ میں جو پلیجو صاحب تھے، اس طرح کی جو تمام نیشنل قوتیں تھیں ملک کی، ان سے ان کے اچھے ریلیشن شپ تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو قابل قبول بنایا، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پنجاب سے ایک لیڈرشپ کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ پچھلے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ہم نے ان کے علاوہ کسی کو پنجاب سے لیڈر کے طور پر ملک میں نہیں کبھی قبول ہوا۔ اچھا، مسلم لیگ کا تاریخی طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک تناؤ رہا ہے۔ قائد اعظم جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ اس وقت کی جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی وہ توڑ دی تھی، بعد میں نیشنل عوامی پارٹی نیب بنی اور پھر ANP بنی۔ تو اس تناؤ کی کیفیت میں اسفندیار ولی تھے آپ کے اتحادی، تو کیسا رہا اسفندیار ولی کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس؟ دیکھیے، اس وقت تک اسفندیار ولی پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں تھی۔ عبدالولی خان صاحب اس وقت موجود تھے، پھر ان کی فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ بیگم نسیم ولی خان تھی۔ تو میرا تو رابطہ بیگم نسیم ولی خان سے تھا، اور یہ میں بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے زیادہ نفیس طبع کسی کو نہیں دیکھا۔ پاکستان کے بارے میں بھی بڑی کمیٹڈ تھی۔ خان ولی خان صاحب کا بھی یہ عالم تھا۔ وہ ہمیں جو ماضی میں جو ہمیں بتایا جاتا تھا وہ اس کے برعکس ان کی شخصیات تھی۔ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا پاکستان کے بارے میں، جو
آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وسعت قلبی سے جانچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. مجھے بیگم نسیم ولی خان نے ہمیشہ مجھ پہ بڑا اعتماد کیا، حالانکہ میری ذہنی سوچ اور ان کی سوچ میں کافی فرق بھی رہا، لیکن انہوں نے میرے چیف منسٹر ہونے کو بہت ہی فراخ دلی سے قبول کیا اور مجھ پر ٹرسٹ کیا، میری پالیسیز کو بڑا ٹرسٹ کیا انہوں نے. تو مجھے ایز سچ میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. آپ کو پتہ ہے ہر جماعت میں مختلف قسم کے عناصر ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گرپ جو ہے وہ معاملات پہ رہے، ایڈمنسٹریشن پہ رہے، ہمارا انفلوئنس ہو. لیکن بیگم نسیم ولی خان صاحبہ یقینی طور پر بڑی اعلیٰ ظرف کی خاتون رہی ہیں، اور وہ میرے دل میں ان کے لیے بڑی قدر ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے کبھی اپنی پالیسی پلاننگ میں اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں کبھی مجھے کوئی اثر نہیں آتا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ 12 اکتوبر 99 ہوتا ہے، آپ کہاں تھے، کیسے آپ اریسٹ ہوئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے. جب میں اس وقت سوات اور بالاکنڈ کے دورے پہ تھا، اور وہاں پہ میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک میڈیکل کالج جو ہے ان کو وہاں پہ شروع کیا تھا، اس کا افتتاح بھی میں نے کیا. وہاں پہ میرے کچھ ڈیولپمنٹ پروگرامز تھے، اور پھر میں مختلف جو ہے وہ سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو مل بھی رہا تھا. تو ابھی میرا یہ پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا، تو میں قبل ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا. تو وہاں پر مجھے جب یہ اطلاع ملی کہ جنرل مشرف نے اپنا کو کر دیا اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا، تو پھر وہ مجھے بھی یہاں پر پھر اسی کیفیت میں مجھے نظر بند کیا گیا. انہوں نے بڑے احترام سے میرے پیش آئے، مجھے بتایا کہ یہ ہمارا فیصلہ، آپ موومنٹ نہیں کریں گے. پر اگلے دن مجھے بھائی ہیلی کاپٹر پھر وہ پشاور لے آئے ہیں. تو پشاور میں بھی کچھ عرصہ نظر بند رہا، پھر انہوں نے مجھے ریلیز کر دیا وہاں سے. اس وقت کور کمانڈر تھے جنرل سعید الظفر، جو کہ مشرف صاحب جب بیرون ملک تھے اس کے بعد سب سے سینئر جو ملٹری آفسر تھے وہ تھے. تو ان کے ساتھ کیسی آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کیسا ریلیشن شپ تھا؟ ہمارا جو اس وقت صوبہ سرحد ہے وہ بڑا سینسٹیو رہا ہمیشہ سے، اور اس وقت وہی صورتحال ہے جب ہماری افغان وار سے ہم داخل ہو کے نکل چکے تھے، اور وہاں پہ اس طرح کی حالات تھے کہ بڑی سینسٹیوٹی وہ بھی جاری تھی. تو سعید الظفر صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی اس بات سے لگاؤ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا سیاسی حکومتیں ہیں ان کو کیسے آپ نے اسٹرینگتھن کرنا ہے، اگر وہ اصول کی بنیاد پہ چلے. وہ اس سے ناواقف بھی تھے، اور ان کا مزاج یہی تھا کہ جیسے وہ کوئی حکمرانی ان کا حق ہے اور وہی کرتے ہیں. تو وہ ان کی بڑی نان کوآپریشن تھی ہمارے ساتھ کہ یہ معاملات میں آپ کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں تو وہ اس پہ نان کوآپریٹو بھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ آپ تھے، لیکن وزیر اعلیٰ سے پشاور کا کور کمانڈر تعاون نہیں کرتا تھا؟ جی ایسے بالکل ایسے ہی تھا. تو کس قسم کا عدم تعاون آپ دیکھتے رہے؟ دیکھیے بس میں کوئی چھوٹی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ تھا. میں وزیر اعلیٰ تھا تو ہمارے ہنگو میں اکثر بیشتر جو ہے وہ محرم کے اوقات میں فساد ہو جایا کرتے تھے، شیعہ سنی فساد ہوتے. اور یہ میری بڑی خواہش بھی رہی، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ ہم ان فسادات کو روک سکیں. تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ فوج کی مدد اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایک مجھے غالباً یہ 99 کی بات ہے، محرم کی بات ہے، یا اسے تھوڑا وقت پہلے، میں ایگزیکٹلی ٹائم کے بارے میں ریکلیکٹ نہیں کر رہا، لیکن سال یہی تھا، اس کے آگے پیچھے محرم کا وقت تھا. تو مجھے جب ایک صبح خبر ملی کہ ہنگو میں جو ہے وہ فساد ہو گئے اور چند افراد مارے گئے جو 2-4 تھے شاید، تو میں نے فوری طور پر اپنے انتظامیہ سے کہا کہ وہ اسے پیشتر کہ یہ آگ پھیل جائے فساد کی، پورے ضلع میں پڑ جائے، کوہاٹ اور ہنگو میں، تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ ملٹری کو ہینڈ اوور کر دیں اور ان کو آپ ریکوزیشن کر لیں ان کے سروسز کو، تاکہ وہ ضلع ان کے حوالے ہو جائے اور وہ اس کو امن میں لے کے آئیں جیسا بھی ان کا قانون ہے. کرفیو لگا سکتے جو بھی ان کا طریقہ ہوگا. اب یہ جب ہم نے ریکوزیشن کر لیا آفیشیلی ان کو، وہ آگے انہوں نے ٹیک اوور بھی کر لیا. تو بدقسمتی سے اسی کرفیو کے دوران جو ہے وہ 24 یا 26 افراد جو ہے وہ پھر شہید ہو گئے وہ فساد میں. تو یہ میرے لیے بڑا ایک دکھ کا بھی مقام تھا، اور مجھے بڑا افسوس بھی تھا کہ جو بے گناہ جانیں جن کو ہم نے
پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ کرفیو کے دوران جب ان کی شہادت ہو گئی. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کافی ناراضگی کا اظہار کیا فون کر کے کہ یہ لوگ کیوں ان کے یہ فساد کیوں ہے. بعد میں پھر آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، تقریباً 3 سال آپ جیل میں رہے. جی ہاں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اٹک قلعے کی کچھ یادداشتیں، وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، حسین نواز تھے، اسحاق ڈار تھے. اسحاق ڈار نہیں تھے. اسحاق ڈار نہیں تھے. اچھا، کون کون تھا اس وقت، ذرا آپ بتائیں. جی ہاں، میں کچھ عرصہ تو ہمیں انہوں نے پشاور میں رکھا چند مہینے، پھر اس کے بعد ہمیں اٹک جیل میں شفٹ کر دیا. تو اٹک جیل میں شہباز شریف صاحب کو کراچی سے لایا گیا. اعظم ہوتے تھے ہمارے ساتھ، وہ تھے. اور پھر یہ سیف الرحمان جو نیب کے چیئرمین تھے یہ ہوتے تھے. فاروق ستار بھی ہمارے ساتھ اٹک جیل میں رہے. اور میاں نواز شریف صاحب کو پھر اس وقت شفٹ کیا گیا جب وہ اٹک قلعے میں، جب ان کا ٹرائل کا جو ہوا سلسلہ شروع ہوا. تو جب ہمارا بھی ٹرائل ہوا تو پھر مجھے بھی اٹک قلعے میں ان کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے، جب ہمارا ٹرائل ہو رہا تھا قلعے کے اندر، اب سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے قلعے کے اندر، تو اس میں پھر ہم اکٹھے رہے. اور وہ ہمارے جو شب و روز ہے اس میں کافی ہمارا قربت رہی. اس میں سب سے زیادہ اچھی کمپنی جیل میں کس کے ساتھ رہی؟ دیکھیے جو اٹک قلعہ تھا اس میں تو میں تو میاں نواز شریف صاحب ہی تھے، اور تو کوئی تیسرا ہمارے ساتھ تھا نہیں. تو ہماری وہاں پہ اچھی گفتگو ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی کئی چیزوں کے اوپر. بڑے رنجیدہ ضرور ہوتے تھے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کب اپنی اصلاح کریں گے، کب ہمارا ملک جمہوری ہوگا. اور دوسری طرف جب ہم اٹک جیل میں ہوتے تھے تو اس وقت شہباز صاحب بھی تھے، حسین نواز بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہمارے یہ گپ شپ ٹھیک ہے، اچھا وہاں پہ ماحول ذرا ڈفرینٹ تھا جیل کے اندر. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے نجی دوستوں میں وہ گاتے بھی ہیں اور بڑے خوش گلو ہیں، یہ حقیقت ہے؟ نہیں، کبھی ہم نے سنا نہیں ان کو. اچھا اچھا. کبھی مجھے موقع نہیں ملا. اور شہباز شریف صاحب کی جو پرائیویٹ زندگی ہے، جو آپ کے ساتھ رہے، ظاہر ہے جیل کے اوقات تو بڑے یادگار ہوتے ہیں نا، تو کوئی یادگار بات آپ کے ذہن میں ہو شہباز شریف کے حوالے سے؟ میں بہت ریکلیکٹ نہیں کرا، لیکن ہمارا وقت وہاں پہ اچھا گزرتا تھا. ہمارے ہاں بہت دلچسپ آدمی تھے اعظم ہوتی صاحب. وہ بڑے شوقین مزاج بھی تھے، اور گانے وہ وہاں پر بھی سنا کرتے تھے جیل کے اندر بھی، اور بڑے دلچسپ مزاحیہ انداز میں ہم سب کو انگیج رکھتے تھے. شہباز صاحب بھی، میں بھی، ہم لوگ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ لوگ ہوا کرتے تھے، تو کبھی مذاق بھی ہو جاتا تھا. لیکن ایسا کوئی میں بہت ریکلیکٹ نہیں کروں، کیونکہ میموریز بھی ایشو ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنا سے کہ